چند واقعات اس ملک میں ابھی ایسے ہوئے ہیں جس نے پوری جماعت اہل سنت کے اندر انتشار برپا کر رکھا ہوا ہے۔ آج کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص آیا تقریباً اذان سے 10 منٹ پہلے، بیت اور ارشاد کی لائن کس قدر خراب ہو گئی ہے، اس کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ مطلب یہ آپ کو ہنسی بھی آئے گی لیکن اس سے بڑا آپ کو سبق حاصل ہوگا کہ اصلاح کے جو مراکز تھے وہ کس صورت تباہ ہو چکے ہیں، اور اصلاح کی جو صورتیں ہمارے بزرگوں نے تزکیہ اور اصلاح کے قائم فرمائی تھی وہ کس اسٹیج کے اوپر آ گئی ہیں۔ یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، آج ہنسی بھی آئے گی آپ کو۔ ایک شخص میرے پاس آیا، کہا کہ مجھے بیعت ہونا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو ایک گاؤں کا نام بتایا اس نے، یہ بہت قریب کا گاؤں ہے۔ میں نے پوچھا کس سے پہلے کس سے بیعت تھے؟ تو کسی ابو العلائی شیخ کا نام بتایا۔ تو ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ ان کا وصال ہو گیا۔ تو ہم نے کہا بھائی جاؤ، جا کر تو ان کے جو جانشین ہیں ان سے رابطہ کرو۔ ہم لوگوں کے یہاں ہمارے مشائخ کا طریقہ نہیں کہ کسی وہ دوسرے کے مرید کو بیعت کریں۔ کہ نہیں صاحب، ان کے کوئی جانشین نہیں ہے اور ان کے وصال۔ اب سنیے جو دلچسپ واقعہ ہے وہ سنیے، اب شروع ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ شیخ کے وصال کے بعد جو ہے بہت نقصان ہوا۔ تو ظاہر اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ اس کے پیر کے بعد اس کو نقصان ہوا ہے تو تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا آدمی ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ نقصان جو ہے شیخ کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتی ہے وہ دنیاوی حصول کے لیے نہیں بلکہ تزکیہ اور اصلاح کے لیے ہوتی۔ تو ہم نے سمجھا کہ شاید اوراد وظائف کے تعلق سے، وہ نماز میں محویت کے تعلق سے، یا نماز میں وہ لذت کے تعلق سے، اوراد وظائف فیضان ہے اس کے تعلق سے کچھ اس کو نقصانات پہنچے۔ ہم نے کہا کیسا نقصان ہوا؟ تو سنیے جناب جو اس نے وہ نقصان بتایا ہے، اور صرف ماتم کریے اس کے اوپر۔ اور یہ کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں تھا بلکہ تقریباً 60 سال سے اوپر کا ایک شخص تھا، جس نے کہا، اس نے پھر مجھ سے کہا کہ ایسا ہے میاں صاحب، یہ ہمارے علاقے کا ہے اور ہماری زبان بول رہا تھا۔ اس نے کہا کہ پیر صاحب کے مرے کے بعد ہماری بکری مر گئی۔ بہت ہی ہنسی کی بات ہے۔ ہم کہا اچھا یہ ایک نقصان ہوا، چلیے 18 بکری ہماری مر گئی۔ ہم کہے تو ایک نقصان ہوا، دوسرا؟ ہم نے کہا شاید اب یہ بول دے کہ دوسرا یہ ہے کہ ہم کو وظائف میں لذت نہیں ملتی، ہم کو نماز کی محبت چلی گئی، شیخ کی صحبت سے میں ہو گیا محروم۔ کہ دوسرا یہ ہے کہ دودھ جو ہم دیتے تو اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا۔ پھر ہم نے کہا اچھا، پھر تیسرا نقصان کیا ہوا؟ کہا کہ صاحب تیسرا نقصان یہ ہوا کہ وہ پیپرمنٹ کا تیل ہم رکھے ہوئے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ 2000 روپے کے جی بکے گا، وہ 1800 روپے کے جی بکا۔ یہ ہے تو آپ کو اس واقعے سے بڑی ہنسی آئے گی لیکن یہ بہت سبق لے کر کے واقعہ آیا ہے۔ واقعی مجھے بھی بڑی ہنسی آئی، آپ کو آ رہی ہے کوئی لاجواب؟ ہر شخص کے سامنے جو یہ واقعہ بیان ہوگا اس کو ہنسی آئے گی، بالکل بڑی نیچرل بات ہے۔ لیکن اس کے پیچھے اس واقعے کو جو میں نے آپ اس سے شیئر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے، جو ہمارے مشائخ چاہے سلسلہ قادریہ کے ہوں کہ چشتیہ کے، کہ نقشبندیہ کے، سہروردیہ کے، انہوں نے جو درس و اصلاح کا ایک طریقہ بنایا تھا بیعت اور ارشاد، وہ کس لوور اسٹیج کے اوپر آ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ دار اہل خانقاہ بھی ہیں اور علماء بھی ہیں کہ انہوں نے مریدین حضرات کو، یا جو لوگ اس لائن میں آتے ہیں ان کو اس کے صحیح مقاصد سے بہربر نہیں کیا ہے۔ اور اب یہ اس اسٹیج پر حالت آ گئی ہے کہ شیخ کے وصال کے بعد، جن کا تذکرہ ہم لوگ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ کا، تو ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی۔ میرے نانا مولانا محمد حسین فاروقی، ان کے بھتیجے تھے مولانا فخر صاحب، الہ آباد کا واقعہ ہے۔ تو نانا میاں صاحب کے شاگرد بھی تھے اور بھتیجے بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ تو حضرت مولانا کا جب وصال ہو گیا اجمیر میں، بحالت سماعت کو پتہ ہی ہے، بڑے عالم تھے، تو مولانا فخر صاحب کے دل میں یہ خیال آیا کہ چونکہ چچا محترم سے میری تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے، لہٰذا میں اپنی تعلیم کے لیے کسی اور شیخ کی طرف اب رجوع کروں۔ رشید احمد گنگوہی کا وہ خیال آیا۔ سنیے گا یہ واقعہ۔ جیسے ہی مولانا فخر صاحب کے دماغ میں یہ خیال وہ گزرا کہ میں اپنی سلوک کی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے میں گنگو جاؤں رشید احمد گنگوہی کے پاس، ویسے ہی اسی رات کو حضرت مولانا جو تھے وہ فوت میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم کسی قیمت پر رشید احمد گنگوہی کے پاس نہیں جاؤ، تم جاؤ اور جا کر کے میرے پیر بھائی مولانا افضل بخاری کے پاس جاؤ، جو خلیفہ ہیں حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی کے، اور ان سے جا کر کے اپنی تعلیم مکمل کرو۔ تو پھر مولانا فخر صاحب نے ظاہر ہے کہ ارادے کو ترک کیا اور مولانا افضل بخاری کے پاس جا کے وہ تکمیل کی۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کبھی میرا مقصد یہ تھا کہ بہت سی چیزیں اس پہ بھی سامنے آ جائیں، ہمارے مشائخ کے عقائد، نظریات، طریقہ، سلوک کا طریقہ، یہ سب چیزیں جو ہے اس دور میں یہ معیار تھا۔ اور اس دور میں کیا معیار ہو گیا ہے کہ شیخ کی بیعت کس کے لیے جا رہی ہے؟ بکری کے لیے، پیپرمنٹ کے تیل کے لیے،
اور دودھ کے سستا ہونے کے لیے. یہ ہنسنے کی بھی بات ہے اور بڑی ماتم کی بھی بات ہے. دوسری چیز آج کل جلسے اور جلوس کے تعلق سے جو ہے سوشل میڈیا پر آفت مچی ہوئی ہے کہ یہ پیشے ور نعت خواہوں کو نہیں پڑھنے دینا چاہیے اور جلسے جو ہے 12 بجے ختم ہونے چاہیے اور پوری رات جلسہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور یہ پیدا ہو رہا ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. میں بڑے مؤدبانہ طور سے ان علماء اکرام کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آج ہمارے اہل سنت کے داعش کی ابتر ترین حالت اس وقت جو آ گئی ہے کہ آپ کو کھڑے ہو تو اس کے خلاف بولنا پڑا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خود یہی علماء ظواہر. انہوں نے صبح 4 بجے تک جلسے چلائے, انہوں نے پیشےور نعت خواہوں کو جو ہے اپنے داعش پہ جگہ دی, انہوں نے پیشےور نعت خواہوں کو اور بدعمل ان تمام نعت خواہوں کو اس لیے بلایا تاکہ عوام کی بھیڑ اکٹھا ہو. دھیرے دھیرے کر کے عوام کا مزاج کیا ہوا کہ وہ آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آپ کو مجبوراً یہ کہنا پڑ رہا ہے, افسوس اور ماتم کرنا پڑ رہا ہے کہ عوام کس حال پہ آ گیا کہ وہ علماء کی تقریر سننے کو تیار نہیں. اور ان بے عمل نعت خواہوں کی جو ہے وہ نعت جب تک ہوتی رہتی ہے نعت شریف اس وقت بیٹھی رہتی, جیسے ہی کوئی بیچارہ عالم دین کھڑا ہوتا ہے اور قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث شریف پڑھ کے کوئی دین کے رموز بتانا شروع کرتا ہے, عوام بھاگ جاتی. عوام کا 40 سال کے اندر جو ذہنی زوال آیا ہے اس کا ذمہ دار کون؟ ہم اور آپ. ظاہر ہے ہماری خانقاہ نے اب تک, اگر میں پچھلا 10-15 یہ 23واں اجلاس ہونے جا رہا ہے ہمارے جامعہ چشتیہ کا جو 10 فروری کو ہوگا انشاءاللہ, اگر شروع کے 4-5 جلسے چھوڑ دیے جائیں تو یہ جلسہ اور کم سے کم 50 سے زیادہ اجلاس یا تقریباً سینکڑوں. ابھی میں نے اڑیسہ سے الہ آباد, اڑیسہ, چھتیس گڑھ, مدھیہ پردیش سے لے کر 16 جلسے کیے, ایک بھی جلسہ 12 بجے کے بعد تک نہیں چلا. سارے جلسے الہ آباد کی دستار بندی کا جلسہ 11:20 میں ختم ہو گیا, سارے جلسے 12 کے اندر ختم ہو گئے. بلاسپور کا ایک جلسہ حضرت مولانا ڈاکٹر شریف الدین صاحب کی تقریر چونکہ ان کو لپیٹنے میں ٹائم لگا تو 15 منٹ سے لیٹ ہوا, تو باقاعدہ ہمارے ناظم نے کھڑے ہو کر کے اس کی معذرت کی کہ میں نے وعدہ کیا تھا 11:30 بجے تک, وہ 11:50 تک جو ہے چل گیا. تو 100 جلسے کم سے کم 100 جلسے ہم کر چکے ہیں جس میں عشاء کے بعد فوراً شروع ہوا اور 11:30 تک ختم ہو گیا. ظاہر ہے کہ یہ پوری جماعت کو سوچنا چاہیے کہ کچھ فطری عمل ہوتا ہے. فطری عمل یہ ہے کہ 5-6 گھنٹے کے بعد اگر ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے تو ہم کو بھوک لگی, ہم کو استنجے کی حاجت ہوگی, ہم کو بیت الخلاء کی حاجت ہوگی. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو فطری ہیں, یہ ہوں گی ہی ہوگی. اس پہ ایک فطری عمل یہ ہے کہ 11 بجے کے رات 11:30 بجے رات کے بعد لوگوں کو نیند آئے گی ہی آئے گی, آپ اس کو روک نہیں سکتے. جب آپ 12, 1 اور 2 بجے رات میں کھڑے ہو کر کے چلائیں گے تو ایک لفظ سامعین کو سمجھ نہیں آئے گا. وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر وہ زبردستی بیٹھا ہے آپ کے پاس, نیند کے غلبے نے اس کو کور اپ کر لیا ہے. ہمارے یہاں دوسرے طبقے کے جلسے ہوتے ہیں, اس سے سبق لینا چاہیے. مغرب کے بعد شروع ہوتے ہیں اور 11:30 بجے یعنی اس سے بھی پہلے 10, 10:30 بجے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو بیماری, یہ جو داعش کی بیماری آج اس اسٹیج پر آ گئی کہ آپ کو کھڑے ہو کر کے اس بیماری کے خلاف بولنا پڑا. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اس پہ غور فرمائیں گے تو یہ ساری بیماری آپ کی ہی لائی ہوئی. آپ نے جلسوں کو یہ مزاج بنایا, آپ نے ان بے عمل نعت خواہوں کو بلوا کے 2, 3 بجے رات تک جو ہے وہ جلسوں کو تباہ کیا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا ہماری عوام کا مزاج ہی نہیں رہ گیا کہ وہ علماء دین کی تقریروں کو سنے, جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھائی مغرب کے بعد نہیں اگر آپ کر سکتے تو آپ عشاء کے بعد کرتے, اور عشاء کے بعد کر کے 10:30, 11 بجے ختم کرتے. 10:30, 11 بجے جب جو ہے جلسے ختم ہوتے وہ دماغ انسان کا فریش رہتا, نیند کا غلبہ ہوتا, اور ساری باتیں ہماری جو ہے ہمارے علماء جو بیان کرتے ان تک پہنچ جاتی. اب ظاہر ہے کہ میں تو یہی دعا کروں گا کہ چلیے صاحب اب نہ صحیح اب صحیح, کم سے کم ہماری جماعت جو ہے وہ جو خرابیاں جلسوں کے تعلق سے آئی تھی اس کی اصلاح کی اگر ابھی کوشش ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیابی عطا فرمائے, اور ان علماء اکرام کو یہ سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے کہ جلسے جو ہے وہ پوری رات سے مسئلہ نہیں حل ہوگا, 2 گھنٹے کے جلسے میں مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ مغرب کے بعد شروع کیجئے اور عشاء تک ختم کر دیجئے. اگر عشاء کے بعد بھی آپ شروع کرتے ہیں تو 11 بجے ختم کر دیجئے, عوام آئے گی اور سن کر کے چلی جائے گی. کسی ایک نعت خواہ کو جو باعمل ہو, روزہ نماز کا پابند ہو اور پیشے ور نہ ہو, اس کو بلائیے, مدرسے کے بچے کو کھڑا کیجیے اپنے. ان لوگوں سے کہیں اچھی نعت شریف پڑھے گا, وہ اسے نعت شریف پڑھوائیے, 1-2 عالم دین اٹھیں اور اٹھ کر کے تقریر کر دیں اور معاملہ جو ہے وہ ختم ہو. بہرحال اتنے حالات جو ہے وہ خراب ہوئے کہ آج کھڑے ہو کر کے ہمارے یہاں کے علماء کو میٹنگیں کرنی پڑ رہی ہیں جلسوں کے تعلق سے, اس کی ثبوت حالی کے تعلق سے. یہ بھی ایک انتہائی قابل افسوس اور قابل توجہ بات ہے. دوسری چیز
جو یہ ہے کہ اب اگر اس پہ میں کچھ بولوں گا تو میرے خلاف اتنے تیر چلیں گے کہ میں اٹھ بیٹھ نہیں پاؤں گا۔ ابھی جامعہ شفیہ مبارک پور سے 2 بیچارے نادار طلباء کا اخراج ہوا اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہاں پر، وہ تو واقعی انتہائی قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ بچوں کے ساتھ یہ حرکتیں نہ کریں۔ اب اس پہ اگر کچھ لمبی گفتگو ہوتی ہے تو گفتگو کرنے کے لیے میرے پاس جو ہے مواد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے جو امام ہیں، ان سے سینکڑوں مسائل کے اوپر ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد نے روز مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ عصر کی نماز میں اختلاف، صاحبان کہتے ہیں 1 سایہ، امام صاحب کہتے ہیں کہ 2، اس طرح کے 50 اختلاف روز مدرسوں میں پڑھائے جا رہے ہیں، تمام سنی وہابی سب۔ اور اگر کوئی طالب علم بیچارہ وہ قرآن و حدیث پہ اپنی رائے پیش کرے تو اس کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ بھی علمی انحطاط کے اس دور میں ہم گزر رہے ہیں کہ کیا ہمارے علماء کو اب اپنی تحقیق پیش کرنے کا کوئی حق نہیں بچا ہوا ہے؟ کیا ساری تحقیق جو ہے وہ مفقود ہو گئی ہے؟ کیا کوئی عالم دین اگر واقعی کسی مسئلے پر قرآن حدیث کی روح سے تحقیق کرے گا تو اس کے ساتھ یہ برتاؤ ہوگا؟ جبکہ اگر یعنی صحابہ اکرام کے دور میں تمام صحابہ کے بیچ اختلاف تھے، تمام صحابہ کے بیچ اختلاف تھے۔ کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی سے یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے اتنے بڑے صحابی سے کیسے اختلاف کر رہے ہو۔ اسی صورت ہمارے ائمہ کے بیچ اختلاف ہوئے، ہمارے علماء اور فقہاء کے بیچ اختلاف ہوئے۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا، کسی نے حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے اتنے بڑے استاد امام اعظم ابو حنیفہ سے علم میں زیادہ بڑھ گئے ہو، کہ وہ تقویٰ میں بڑھ گئے ہو، کہ پرہیزگاری میں بڑھ گئے ہو، کہ ان سے اختلاف کر رہے ہو۔ اس لیے کہ اس وقت کے علماء کو یہ ساری باتیں پتہ تھی کہ اختلاف شریعت کے دائرے میں رہ کر علماء کر سکتے ہیں۔ ہر عالم دین کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تحقیق وہ شرعی دائرے میں رہ کر کے وہ پیش کر سکتا ہے، اور وہ چاہے تو اپنے استاد سے اختلاف کرے، چاہے استاد کے استاد سے کرے، چاہے استاد کے استاد سے کرے۔ یہ کوئی جو ہے دین کے اصول کو توڑنا نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس دور میں دین کے اصول کو توڑا جا رہا ہے اور ایک نیا اصول گڑھا جا رہا ہے۔ اور اس پہ اور تیسری افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء اس وقت جو ہے وہ قبروں میں بیٹھ کر کے تو باتیں کر رہے ہیں کہ بہت غلط ہو رہا ہے، اگر یہ ہوا تو تحقیق کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو آپ سامنے کیوں نہیں بولتے آ کر کے؟ آپ سامنے بول دیا کر کے کہ بھائی آپ جو یہ نیا اصول گڑھ رہے ہو، کسی عالم دین کو یہ ہمت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ تحقیق کر کے نئے مسائل پیش کرے۔ روز جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، شیئر بازار سے متعلق ہے، انشورنس سے متعلق ہے، دنیا کے بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ابھی آئے ہیں اور ابھی آئیں گے۔ تو اگر یہ حالت رہی تو پھر تو کوئی عالم دین جو ہے وہ تحقیق نہیں کرے گا۔ تو پھر جب نہیں تحقیق کرے گا تو پھر دین صحیح طور سے لوگوں کے تک کیسے جائے گا؟ صرف میں اصل بات یہ کہہ رہا ہوں اس کے میرے خلاف کوئی مناظرہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کو انتہائی سنجیدگی سے غور کیا جائے کہ اصول دین نہ توڑا جائے۔ اصول دین یہ ہے کہ ہر عالم دین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے روح سے اپنی تحقیق پیش کرے، اور یہ اس کا اختیار بنتا ہے، اور یہ دین کی ضرورت ہے۔ تحقیق کا دروازہ بند ہوا تو پھر اللہ حافظ ہوگا۔